اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سوری پیغام۔ سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے۔ شہزادہ عطار ابو ہلال حاجی بلال رضا عطاری المدنی کی قافلہ اجتماع الکریم مسجد موسمیات میں شرکت، سلسلہ ملاقات۔ سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے۔ تھر سے متصل عمر کوٹ باب الاسلام سندھ میں نگران کابینہ نے کی غم خواری۔ سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سوری پیغام آپ کو دکھاتے ہیں، جس کے ذریعے آپ غم خواری فرماتے ہوئے دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سگے مدینہ محمد الیاس قادری رضوی عفیہ عنہ کی جانب سے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے جمشید عطاری سلمہ الباری کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی نے بتایا کہ آپ کا مدنی منا سخت بیمار ہو گیا ہے اور ICU میں، اور نگران حمیدی کابینہ جو کہ مدنی منع کے ماموں جان ہے حاجی عامر، وہ بار بار دعا کا پیغام دینے کا کہہ رہے ہیں۔ یہ حاجی فاروق نے صوتی پیغام میں بتایا۔ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ جمشید عطاری کے مدنی منع کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین مدنی منع سنت و بری طویل زندگی پائے، خوب دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں مچائے اور اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ الہ العالمین ہمارے جمشید عطاری کے گھرانے پر رحم و کرم فرما، فضل فرما۔ یا اللہ ان کی مشکلات کو حل کر دے، ان کو بے حساب بخش دے۔ جمشید بھائی کو دعوت اسلامی کا باعمل مبلغ بنا دے، مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے، مدنی انعامات کا عامل بنا۔ الکریم مسجد نصب موسمیات باب المدینہ کراچی پاکستان میں منعقدہ قافلہ اجتماع میں شہزادہ عطار ابو ہلال حاجی بلال رضا عطاری المدنی نے سنتوں ورا بیان فرماتے ہوئے قبر و آخرت کی فکر و تیاریوں کی بابت مدنی پھول دیے۔ اسلامی بھائیوں نے ملاقات کی سعادت حاصل کی، جبکہ آپ نے سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام بھی پڑھا۔ حضرت سیدنا فقی ابو لیث سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے گئے کہ قبر روزانہ 5 مرتبہ یہ ندا کرتی ہے، اے آدمی تو میری پیٹھ پر چلتا ہے حالانکہ میرا پیٹ تیرا ٹھکانہ ہے، اے آدمی تو مجھ پر عمدہ عمدہ کھانے کھاتا ہے، ان قریب میرے پیٹ میں تجھے کیڑے کھائیں گے، اے آدمی تو میری پیٹھ پر ہنستا ہے جلد ہی میرے اندر آ کر روئے گا، اے آدمی تو میری پیٹھ پر خوشیاں مناتا ہے
ان قریب مجھ میں غمگین ہوگا، اے آدمی تو میری پیٹھ پر گناہ کرتا ہے، ان قریب میرے پیٹ میں مبتلا عذاب ہوگا۔ آج کا پروگرام دیکھ کر ماشاءاللہ بہت اچھا لگا، اور انشاءاللہ میں نے ہر جمعرات فیضان مدینہ جانے کی نیت کی ہے۔ 3 دن کے مدنی قافلے میں بھی سفر کرنے کی نیت رکھتا ہوں۔ خدا میرے باقا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باقا کو آباد رکھ، ان کے سارے قبیلے، ان کے سارے قبیلے کو بھی شاد رکھ۔ نگران شورا کا سفر مختلف ممالک کا، جہاں نیکی کی دعوت و ملاقاتوں کے ساتھ ساتھ آپ سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے مدنی پھول بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ کی سری لنکا آمد کے بھی کچھ مناظر پیش خدمت ہیں۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، 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 نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔ مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت۔ دنیا کی تیاری کرنے والے کا ایک فرق ہے، فلمیں دیکھیں گے تو اس سے برائی کا خیال آئے گا، لا تقربوا الزنا، یعنی زنا کے قریب مت جاؤ۔ دنیا میں رہ کر جو گناہ کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ربا، سود، یہ آخرت کو تباہ کرتا ہے۔ شراب پینا یہ آخرت کو تباہ کرتا ہے۔ عطار کا میں سگ ہوں، سمجھو نہ در بدر ہوں، عطار کا میں سگ ہوں، سمجھو نہ در بدر ہوں، کیا خوب میری نسبت عطار کی بدولت، کیا خوب میری نسبت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت۔ جنت البقیع میں مدفن، اور جنت الفردوس میں، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ہے میری وقت عطار کی بدولت، جو بھی ہے میری وقت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، عطار کا میں سگ ہوں، سمجھو نہ در بدر ہوں، عطار کا میں سگ ہوں، سمجھو نہ در بدر ہوں، کیا خوب میری نسبت عطار کی بدولت، کیا خوب میری نسبت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت۔ رکن شورا حاجی محمد امین اتاری کی کولمبو سری لنکا آمد اور وہاں مدنی حلقوں میں شرکت ہوئی۔ دعوت اسلامی کولمبو میں ملاحظہ کیجیے۔ دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا، دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا۔
مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ باب المدینہ کراچی سے مدنی قافلہ جو ہے وہ کولمبو ایئرپورٹ پر حاضر ہے. انشاءاللہ اجتماعات کا سلسلہ ہے، یوں الحمدللہ تربیت کا سلسلہ جاری رہے گا. تو آپ بھی اگر سری لنکا میں مجھے سن رہے ہیں، کولمبو میں ہیں یا سری لنکا کے کہیں کسی شہر میں ہیں، آپ کو دعوت ہے کہ آپ ہونے والے 3 دن کے تربیتی اجتماع میں عثمان ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو جامع مسجد ہے اس میں تشریف لائیں اور سنتوں کی تربیت حاصل کریں. انشاءاللہ دنیا بھر میں مدنی کاموں کی دھومیں مچائیں. دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا. دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا. کہیے دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا. چین ہو یا بنگلہ دیش یا کہ ہندوستان ہے، مرشد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان کے اطراف دکاندار اسلامی بھائیوں کا 26 گھنٹے کا تربیتی اجتماع فیضان مدینہ میں ہوا، جس میں عاشقان رسول کی مختلف مدنی کاموں میں شرکت کا سلسلہ ہوا. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے، دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے. نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. آج ہم باپا کے فرمان کے حساب سے 26 گھنٹے کی نشست میں جو ہے باپا حاضر ہیں. ہم اس میں بہت کچھ سیکھا. تو انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ہر ماہ اس نشست میں آنے کی کوشش کریں گے. اس میں نماز کے مسائل کے ساتھ ساتھ بالخصوص تجارت کے مسائل میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. لین دین کس طرح ہوتا ہے، قرض کے مسائل اور دیگر ہماری الحمدللہ آج بہت رہنمائی ہوئی. تجارت کے مسائل سیکھے اور مبلغین دعوت اسلامی نے ہمارا بہت ساتھ دیا، ہمیں بہت ہماری تربیت فرمائی. نیت کی ہے کہ ہر مہینے 26 گھنٹے انشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے اس میں شرکت کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں گے. مناجات افطار نفلی روزوں کی ترغیب دلاتی ایک نیکی کی دعوت عام کرتا سلسلہ ہوا سردار آباد پنجاب پاکستان میں، جہاں نفلی روزہ تاریخ کے مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا حاجی فضیل رضا تاری کی شرکت ہوئی. مناجات افطار سردار آباد سے ملاحظہ کیجیے. حضرت سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حبیب کبریا سردار ہر دو سرا امام الانبیاء عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تو کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان نماز کے اندر حالت قیام میں بھوک کی شدت کے سبب گر پڑتے اور یہ اصحاب صفہ ہوتے، حتیٰ کہ اعرابی کہنے لگتے یہ لوگ دیوانے ہیں. جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو ان کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہارے لیے اللہ تعالی کے ہاں کیا اجر و ثواب ہے تو تم اس بات کو پسند کرو کہ تمہارے فاقے اور حاجت مندی میں مزید اضافہ ہو. حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 دن تک کچھ تناول نہ فرماتے.
حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ 7 دن تک نہ کھاتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد رشید حضرت ابو الجوزا رضی اللہ تعالی عنہ 7 دن بھوکے رہتے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم اور حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمہم اللہ تعالی ہر 3 دن کے بعد کھانا تناول فرماتے۔ یا خدا میری مغفرت فرما، یا خدا میری مغفرت فرما، باغ فردوس مرحمت فرما مولا۔ پاک اویسی کابینہ شہر عمر کوٹ کے اطراف گاؤں میں نگران کابینہ اور دیگر اسلامی بھائیوں نے گاؤں حاجی رمضان کالرو میں عالم کالرو کی عیادت کی۔ آپ نے حاجی عبداللہ بھٹی گاؤں میں جامعۃ المدینہ کے طالب علم کے گھر جا کر عیادت کی اور جلد صحت یابی کے لیے دعا کی، اور گاؤں کے اسلامی بھائیوں نے اپنے عزم کا اظہار بھی کیا۔ جو مانو جو ہے ان کے سولی خبر بھی کونے ویچارے کے تو اساں وضو کی کریوں، غسل کی کریوں، یہ سب شین کے نماز کے بارے میں، ان سب شین کے بارے میں الحمدللہ اوان جا اچن تھن تھا۔ اساں جے گوٹھ میں رب کریم جو احسان تھو ہے، اوان جے اچن جے کرے کافی نماز پڑھن والا مانو تھیا ہیں۔ کافی مانو جو کہ اساں وٹ 1-2-4 مانو ہوندا ان جگہ تے 5-10 مانو نماز پڑھن تھا۔ دعوت اسلام وارن جی برکت سا الحمدللہ اساں کے ان جی تمام گھنی خوشی ہے۔ مدینے والے سائیں کھان تو آگو آئیں تو اللہ چینل کے ودیک ترقی دے، اوان دوستن کے بھی آباد سلامت رکھے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم باب الاسلام پاک اویسی کابینہ کے ڈویژن صوفی کے گاؤں رمضان کالرو، حاجی رمضان کالرو کے اندر حاضر ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے۔ دعوت اسلامی کہاں نہیں، الحمدللہ یہ ہمارا جو رمضان کالرو گاؤں ہے، کچھ ہی عرصے کے اندر الحمدللہ یہاں ایک انقلاب، مدنی انقلاب برپا ہوا ہے۔ الحمدللہ عز و جل چند ماہ میں ہی، تھوڑے عرصے میں الحمدللہ یہاں جب اسلامی کو آنے جانے کا سلسلہ رہا، الحمدللہ یہاں کے ہمارے ڈاکٹر ماشاءاللہ کئی اسلامی نوجوان ہمارے ماشاءاللہ یہاں قریب، اور ماشاءاللہ قریب آنے کے بعد انہوں نے پورے مدنی حلیے اپنا لیے ہیں ماشاءاللہ۔ کئی نوجوانوں نے داڑھی امامے سجائے ہیں ماشاءاللہ، کئی اسلام بھائی ماشاءاللہ نماز کے پابند ہوئے الحمدللہ عز و جل۔ اور کئی 2 کے بارے میں یہ بھی اطلاع ملی کہ شرابی تھے، وہ شراب پیا کرتے تھے، الحمدللہ عز و جل قریب آنے کے بعد انہوں نے بھی شراب سے سچی توبہ کر لی ہے۔ تو میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کیجئے۔ گاؤں گوٹھوں میں لوگ بہت پیاسے ہیں، مدنی قافلوں میں گاؤں گوٹھوں کا رخ کیجئے۔ جمعہ اعتکاف کے لیے گاؤں گوٹھوں کے لیے کہ آپ کچھ جدول بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ صوفی الحاج حافظ و قاری حضرت مولانا مفتی شاہ سید معتصم باللہ ربانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں بنگلہ دیش ضیائی کابینہ میں اسلامی بھائیوں نے حاضری دی، جبکہ وائس پریزیڈنٹ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ AG ناصر الدین کو اجتماع چٹاگانگ کی دعوت دی۔ رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے بھی محمد پور ڈھاکہ میں شخصیات سے ملاقات کی۔ چٹاگرام چلو، 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 چٹاگرام چلو۔ 3 روزہ اجتماع پاک کے چٹاگرام میں، 3 روزہ اجتماع پاک کے چٹاگرام میں، ہر طرف سے آ رہے گے، ہر طرف سے آ رہے گے قافلے چٹاگرام میں۔ چٹاگرام چلو، چٹاگرام چلو، چٹاگرام چلو، چٹاگرام چلو۔ غیر سیاسی تنظیم دعوت اسلامی کے تبلیغ قرآن اور سنہ کی جو اجتماع آئندہ 11، 12 اور 13 مارچ بنگلہ دیش کے چاٹگام میں بہادر ہاٹ نور نگر ہاؤسنگ سوسائٹی 1 کلومیٹر میں منعقد ہونے والا ہے، اس میں شرکت فرمانے کے لیے
اور اس میں آپ کی دعا، اس کی کامیابی کے لیے دعا کے لیے ہم درخواست پیش کر رہا ہوں۔ مجلس تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت زمزم نگر حیدرآباد کی مختلف جگہوں پر اوراق مقدسہ باکس رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی اتاری نے نگران پاک امجدی کابینات اور دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ لگانے کی ترکیب کی اور دعا فرمائی۔ الحمدللہ عز و جل آج مجلس تحفظ اوراق مقدسہ کا مدنی مشورہ زمزم نگر حیدرآباد میں ہوا، اور اس کے بعد الحمدللہ ہاتھوں ہاتھ یہ ڈبے جس میں انشاءاللہ مقدس اوراق یہ ڈالے جائیں گے انشاءاللہ، اس کا یہ سلسلہ وہ شروع کیا گیا ہے باقاعدہ۔ تو الحمدللہ اس کی ترکیبیں بنائی گئی کہ کئی مقدس اوراق جو ہوتے ہیں وہ زمین پر تشریف فرما ہوتے ہیں، اور بعض تو معاذ اللہ نالیوں میں بھی دیکھے جاتے ہیں۔ تو دعوت اسلامی امیر سنت کی برکت سے یہ ذہن بنا رہی ہے کہ اس کا بھی ادب کیا جائے، ادب کی بہت فضیلت ہے، اور کئی کتابوں میں اس کے واقعات لکھے ادب کے کہ ادب کی برکت سے جو ہے وہ اعلیٰ مقام ملا۔ تو ہم بھی انشاءاللہ ادب کریں گے۔ تو اس کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ قرآن شریف شہید ہو جائیں یا دیگر تحریر، مقدس تحریر بالخصوص وہ ہو تو ہم اسے کہیں ادھر ادھر پھینکے نہ، بلکہ یہاں اسے ڈبوں میں ڈال دیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ہمارا جو نظام ہے کہ یہ ڈبے مختلف شہروں میں مختلف جگہوں پہ لگائے جائیں گے، اور پھر اسلامی بھائی اپنی مدد آپ کے تحت یہ ڈبوں میں سے یہ مقدس اوراق کو جمع کریں گے، بوریوں میں جمع کریں گے، گودام میں جمع کریں گے، اور پھر جب ایک گاڑی پوری بھر جائے گی تو ایک گاڑی پوری جو باب المدینہ سمندر لانچ کے ذریعے انشاءاللہ بیچ سمندر میں امیر سنت نے جو طریقہ بتایا اس کے مطابق کہ بوریوں پر ایک چیرا لگا دیا جائے تاکہ جو بوری جو ہے وہ پانی کا وزن آئے اور جو ہے بوری جو ہے وہ نیچے تہ میں چلے جائے۔ مزید یہ کہ کوئی وزندار پتھر وغیرہ بھی اس میں ڈال دیا جائے۔ تو انشاءاللہ پورا سسٹم بن رہا ہے، نظام بن رہا ہے تاکہ یہ بے حرمتی ہے، بے ادبی ہے، اس سے ہم بچ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس مجلس کو بھی شاد و آباد رکھے۔ مدینہ الاولیاء ملتان شریف پنجاب پاکستان میں مدنی تربیتی کورس کا سلسلہ ہوا، جبکہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مدنی تربیتی کورس کے اختتام پر مبلغ دعوت اسلامی نے سنتوں بھرا بیان کیا۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے، ہاں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے۔ ہمیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی تربیتی کورس کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس تربیتی کورس میں بہت کچھ سیکھنے کو موقع ملا۔ الحمدللہ یہاں پر ہمیں نماز تہجد ادا کرنے کی سعادت مل رہی ہے۔ دعوت اسلامی کو میں بہت مشکور ہوں۔ یہاں پر ہم نے مدنی قاعدہ، نماز کے حکام اور نیک بننے اور نیک بنانے کے طریقے سیکھے ہیں۔ بنگلہ دیش کے شہر دیناج پور سے مدنی قافلے کے مسافر عاشقان رسول کا سفر، ایک ماہ کے اس مدنی قافلے کے کچھ مناظر دیکھیے، جبکہ باب المدینہ کراچی سے بھی مدنی قافلے کی روانگی ملاحظہ کیجیے۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے کس میں، سنتیں سیکھیں گے کس میں انشاءاللہ سر بسر۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے
قافلے میں ہم کریں مل کر سفر 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر سنتیں سیکھیں گے اس میں سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ آج کی فکر مدینہ فرما لیجیے اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ کرنا چاہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dawat-islami.net۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے۔ کسی نے عرض کی، یا امیر المؤمنین، آپ یہاں تنہا کیسے تشریف فرمائے ہیں؟ فرمایا، ابھی ابھی ایک قبر نے مجھے پکار کر بلایا اور بولی، اے عمر بن عبدالعزیز، مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کو کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ میں نے اس قبر سے کہا، مجھے ضرور بتا۔ وہ کہنے لگی، جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں۔ کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا، ضرور بتا۔ تو کہنے لگی، ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز ہچکیاں لے کر رونے لگے۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو کچھ اس طرح عبرت کے مدنی پھول لٹانے لگے۔ اے اسلامی بھائیوں، اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے۔ جو اس دنیا میں سخت گناہگار ہونے کے باوجود صاحب اقتدار ہے، وہ آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہے۔ جو اس جہاں میں مالدار ہے، وہ آخرت میں فقیر ہوگا، اس کا جوان بوڑھا ہو جائے گا، اور جو زندہ ہے وہ مر جائے گا۔ دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے۔ کہاں گئے تلاوت قرآن کرنے والے؟ کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے؟ کہاں گئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے؟ خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا، قبر کے کیڑوں نے ان کے گوشت کا کیا انجام کر دیا، ان کی ہڈیوں اور جوڑوں کے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی کی قسم،
دنیا میں یہ آرام دہ نرم نرم بستر پر ہوتے تھے، لیکن اب وہ اپنے گھر والوں اور وطن کو چھوڑ کر راحت کے بعد تنگی میں گئے۔ ان کی بیواؤں نے دوسرے نکاح کر کے دوبارہ گھر بسا لیے، ان کی اولاد گلیوں میں در بدر گئے، ان کے رشتہ داروں نے ان کے مکانات و میراث آپس میں بانٹ لیے۔ واللہ ان میں کچھ خوش نصیب ہیں جو قبروں میں مزے لوٹ رہے ہیں، اور واللہ بعض قبر میں عذاب میں گرفتار ہیں۔ افسوس، 100,000 افسوس اے نادان جو آج مرتے وقت کبھی اپنے والد کی، کبھی اپنے بیٹے کی، تو کبھی سگے بھائی کی آنکھیں بند کر رہا ہے۔ ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفن پہنا رہا ہے، کسی کے جنازے کو کندھے پر اٹھا رہا ہے، کسی کے جنازے کے ساتھ جا رہا ہے، کسی کو قبر کے گھڑے میں اتار کر دفنا رہا ہے۔ یاد رکھ کل یہ سبھی کچھ تیرے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ کاش مجھے علم ہوتا کون سا گال قبر میں پہلے خراب ہوگا۔ پھر حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے، اور 1 ہفتے کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، ان کے سارے قبیلے، ان کے سارے قبیلے کو بھی شاد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ۔ میں جاری رکھوں، یہ میرے دل کی حسرت ہے، اور ایک یہاں پہ ایک بہت اچھا سامان بنا ہوا ہے۔ حضرت بلال یہاں پہ تشریف لائے اور ہر طرف بہت رونقیں نظر آ رہی ہیں، اور ایک بہت سامان بنا ہوا ہے۔ ایک یوں لگتا ہے جیسے کچھ اور ہی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ سے باہر ہے۔ اور اگر جو بڑے بڑے اجتماع ہوں گے ان میں کیا ہوگا؟ شہزادہ اتار کا بیان سنا ہے اور ماشاءاللہ بہت مزہ آیا، بہت اچھا بیان، بہت پیارا بیان کیا گیا ہے۔ ہم قافلے کی نیت کی ہے۔ بابا کے صاحب شہزادہ اتار بلال صاحب کا بیان سنا، بہت خوشی ہوئی اور ان سے ملاقات ہوئی، بس بیان نہیں کر سکتا، اتنی خوشی ہو رہی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی تمام مسلمان بھائی سے، اسلامی بھائیوں سے میری یہ درخواست ہے سب سے کہ یہ دعوت اسلامی کا جو سلسلہ ہے اس کے ساتھ منسلک ہو جائیں۔ یہ اتنا اچھا ہے کہ دنیا آخرت کی دونوں جہاں کی اس میں انسان کو کامیابی ہے، اور بہت ہی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ ملاقات ہوئی ان سے، دست بوسی کے مبارک دست بوسی کی مجھے شرف حاصل ہوا، اتنی بھرت محسوس ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بس ہماری مغفرت کرے اور ان کے صدقے میں ہم سبوں کو نیک بنا دے۔